1980 کی دہائی کے آغاز میں سلی کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ باہر سے سب کچھ ویسا ہی دکھائی دیتا تھا، کاروبار چل رہے تھے، طاقت کے مراکز قائم تھے اور خاموشی اپنی جگہ موجود تھی، مگر اندر ایک ایسی جنگ جنم لے رہی تھی جو مافیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خونریز جنگ تھی جس میں دشمن باہر نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ تھے۔ اس جنگ کے پیچھے ایک ایسا شخص تھا جو سامنے کم اور سائے میں زیادہ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سلواٹورے رینا، ایک ایسا نام جس کے ساتھ خوف خود جڑا ہوا تھا۔ رینا کا تعلق سلی کے ایک چھوٹے سے قصبے کارلیونو سے تھا، مگر اس کے عزائم کسی بڑے شہر سے بھی زیادہ وسیع تھے۔ قریبی ساتھی تھا برنارڈو پووینزو، جو کہ ایک خاموش مزاج مگر نہایت چالاک ذہن کا مالک تھا۔ دونوں نے مل کر ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس کا مقصد صرف ایک تھا: مکمل اقتدار۔ ان کا یقین تھا کہ طاقت بانٹنے سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے: ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دینا جو رکاوٹ بنے۔ اس وقت پالیرمو شہر مافیا کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور یہاں کے طاقتور رہنماؤں میں اسٹیفانو بونٹے اور سلواٹورے انزریلو جیسے نام شامل تھے۔ یہ لوگ مافیا کے اندر توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر یہی توازن رینا کے منصوبے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اسے مکمل کنٹرول چاہیے تو سب سے پہلے انہی کو ختم کرنا ہوگا۔ 23 اپریل 1981 کی رات پالیرمو کی ایک سڑک پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسٹیفانو بونٹے اپنی سالگرہ کے دن ایک ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں چھپے حملہ آوروں نے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ گولیوں کا نشانہ بن کر اپنی گاڑی میں اپنی جان ہار گیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا، ایک ایسی جنگ کا اعلان جس میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بونٹے کے قتل کے بعد پورے پالیرمو میں خوف کی ایک لہر پھیل گئی، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد سلواٹورے انزریلو کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اسے بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف قتل نہیں بلکہ مکمل صفایا تھا۔ رینا نے حکم دیا کہ صرف دشمن رہنماؤں کو نہیں بلکہ ان کے خاندانوں، ساتھیوں اور قریبی لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کا مقصد واضح تھا: دشمن کو جڑ سے مٹا دینا تاکہ کوئی بدلہ لینے والا باقی نہ رہے۔ پالیرمو کی گلیاں خوف کی علامت بن چکی تھیں۔ لاشیں مختلف جگہوں پر ملتی تھیں، بعض اوقات لوگوں کو اغوا کر کے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلا نشانہ کون ہوگا۔ لوگ رات کو گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے اور ہر طرف ایک خاموش دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مافیا کے اندر کا پرانا اصول، جسے خاموشی کا قانون کہا جاتا تھا، وہ بھی کمزور پڑنے لگا۔ رینا کی حکمت عملی صرف طاقت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ خوف کو اس حد تک بڑھانا تھا کہ کوئی اس کے خلاف سوچ بھی نہ سکے۔ اس نے نہ صرف اپنے مخالفین کو ختم کیا بلکہ مافیا کے اندرونی نظام پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ اب فیصلے ایک ہی جگہ سے ہوتے تھے اور وہ رینا کی قیادت میں۔ اس نے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ہر اس آواز کو خاموش کر دیا جو اس کے خلاف اٹھ سکتی تھی۔ لیکن اس جنگ کی ایک قیمت بھی تھی: اندرونی بے چینی۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے آج ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اعتماد ختم ہو چکا تھا اور ہر شخص اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ انہی حالات میں ایک اہم شخصیت سامنے آئی۔ اس کا نام تھا ٹوماسو بوسیٹا، جو خود مافیا کا حصہ رہ چکا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے خاندان کے افراد بھی اس جنگ کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ بدل گیا۔ بوسیٹا کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں اسے اٹلی واپس لایا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مافیا کی تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچنے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ بولے گا۔ اس کی گواہی نے پہلی بار مافیا کے اندرونی ڈھانچے اور اس کے اصولوں اور اس کے خفیہ نظام کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے مافیا ہمیشہ ڈرتی رہی تھی کہ اندر کا سچ باہر نہ آ جائے۔ رینا نے اس کے جواب میں مزید سخت اقدامات کیے۔ اس نے اپنے پیغام کو واضح کرنے کے لیے مزید قتل کروائے تاکہ کوئی اور اس کے راستے پر چلنے کی ہمت نہ کرے۔
मगर अब हालात बदल चुके थे, खामोशी टूट चुकी थी और रियासत ने भी इस खतरे को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया था। 1980 की दहाई के वस्त तक ये जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके थे और पालेर्मो में एक मैदान जंग बन चुका था। मगर इस खूनरेज़ी के बीच एक नया बाब शुरू हो रहा था, एक ऐसा बाब जिसमें तैयारी की जा रही थी कि पहली बार माफिया को खुलकर चैलेंज किया जाएगा। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये खौफ की हुक्मरानी थी, और जब खौफ हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम सिर्फ ज़वाल होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक शख्स की गवाही ने पूरी माफिया की बुनियादें हिला दी और कैसे रियासत पहली बार इसके सामने डटकर खड़ी हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले हिस्से में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।